اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ اچھا، عوامل گناہ ہم نے بتا دیے تھے آپ کو کہ 4 تھے: مادی گری، اندیشہ، فنا، مرگ اور ہوائے نفس سے اور شیطان۔ آثار گناہ کے اندر کہ گناہ کے آثار میں سب سے پہلی منزل جو ہم نے بتائی تھی وہ تھی زوال ایمان، کہ انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے یہ گناہ۔ ٹھیک ہے، گناہ جیسی انسان انجام دیتا ہے تو آپ نے وہ سنا ہوگی حدیث کہ انسان کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دانہ بن جاتا ہے، اور یہ گناہوں کے تکرار کی وجہ سے وہ سیاہ دانہ بڑھتا جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کے جو ایمان ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ مثال ہم نے حدیث میں کیا آیا ہے، کون سی مثال آئی ہے حدیث میں؟ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ روایت ہم نے پڑھ کے سنائی تھی، کون سی تھی حدیث؟ کہ جس طرح سے کیا تپش برف کو پگھلا دیتی ہے۔ صحیح۔ دوسرا جو اثر ہے گناہ کا وہ ہے زوال نعمت الہی، کہ انسان جو ہے وہ گناہ کو انجام دیتا ہے تو نعمت الہی اس کے پاس سے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول کی حدیث ہے کہ گناہ جو ہے وہ نعمت کو تبدیل کر دیتے ہیں، جس طرح سے نہج البلاغہ میں بھی دعا کے میں ہم اس نعمت زوال نعمت کے حوالے سے مغفرت مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے مولا علی کی بھی حدیث ہے کہ خدا کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بخدا قسم کوئی بھی نعمت سے محروم نہیں ہوتا مگر گناہوں کی وجہ سے، پس انسان کے گناہ انسان کو نعمتوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹے امام کی حدیث ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ حضرت علی کی جو میں نے آپ کو سنائی کہ خدا کی قسم کوئی ملت بھی نعمت سے محروم نہیں ہوتی مگر گناہوں کے وجہ سے، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 188 ہے کہ جہاں پر مولا نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ہم زوال نعمت کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا ذہن میں۔ اسی طرح سے چھٹے امام کی حدیث کہ خدا بندوں کی نعمت کو ہرگز واپس نہیں لیتا مگر یہ کہ وہ قوم گناہوں کے ذریعے سے اس نعمت کو خود ہی پلٹا دے۔ واقعاً یعنی اس حدیث کے اگر ہم تفسیر کریں اور بتائیں تفصیل کے ساتھ تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امام کیا فرمانے، خدا بندوں کی نعمت ہرگز واپس نہیں لیتا۔ دے دی نعمت، دے دی، ختم، ٹھیک ہے، لیکن وہ واپس نہیں لیتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس نعمت کو واپس پلٹا دے۔ صحیح۔ المیزان، تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی جلد 9 میں یہ حدیث موجود ہے، اور بہار الانوار کی 4 جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال جو ہے وہ پیش آتا ہے کہ جس کو ہم نے پچھلے دفعہ بیان نہیں کیا تھا، یہاں پر ہم ایک ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے اذہان میں یہ چیز واضح ہو جائے۔ کیا کہ بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے گناہ ہوتا ہے، گناہ کے اثرات آتے ہیں، صحیح ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں وہ تو مزے سے زندگی گزارتے ہیں، ہم ہی بیچارے بچے ہیں کہ اس سے بھی بچو تو اس سے بھی بچو تو اس سے بھی بچو، آخر میں جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آتا بظاہر اس دنیا میں۔ صحیح۔ یا جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو لمبی لمبی عمریں پاتا ہے، بیچارہ نیک مومن پرہیزگار مومن، بتاؤ اتنی جلدی اس دنیا سے چلا گیا۔ ہاں، اب یہ کیا گناہ کیا ایسا کہ ایسا ہو گیا؟ پر وہی فائدے میں ہوئے نا، ہم تو نقصان میں ہوئے بظاہر کے لفظ اس لیے بولا ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ مومن کی طرف سے سوال نہیں، مومن کی طرف سے نہیں، مومن کو بہکانے کے لیے سوال ہوتے ہیں تاکہ اس کے اذہان میں یہ بات ڈالی جائے اور وہ
جو پختہ ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان کیا ہو؟ زائل ہو. ٹھیک ہے، یہ سوال. اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے. قرآن کی سورہ آل عمران کی 178ویں آیت موجود ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر، جی آل عمران، سورہ آل عمران 178 صحیح ہے، قرآن میں خود موجود ہے. کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں اور بغاوت کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ یہ مہلت جو ہم نے ان کو دی ہے، یعنی وہ سمجھ لیں ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ، ہم جو ہے مزے سے زندگی گزارتے رہیں گے ہمیشہ، یہ ان کے بارے میں ہے. صحیح ہے کہ جو کافر ہیں اور جو بغاوت کرتے ہیں ہم سے، وہ ہرگز اس فکر میں نہ رہیں کہ جو مہلت ہم نے ان کو دی ہے وہ ان کے فائدے میں ہے. یہ مہلت ہم نے ان کو اس لیے دی ہے کہ قیامت میں جب ان کو ہم لے کے جائیں گے میدان حشر میں تو ان سے سخت حساب لیں. مہلت دی ہے کس لیے؟ تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو، تاکہ یہ غلطی پہ غلطی کریں، ان کا سخت حساب ہو. اسی لیے بالآخر جو بھی گناہ گار انسان ہوتے ہیں نیک عمل تو انجام دیتا ہے ہر شخص، چاہے کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جتنا ہی کم کردار کیوں نہ ہو، ہاں، لیکن بالآخر کہیں نہ کہیں تو نیک عمل انجام دیتا ہے. ہاں، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا ذرہ برابر بھی احسان اپنے اوپر نہیں رکھے گا، دے گا نا سب کو بدلہ، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے گناہ ہو. ہاں، اب مثلاً بہت سے ایسے انسان ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالآخر انہوں نے نیکیاں انجام دی ہیں، ان نیکیوں کی سزا، ان کو جزا کہاں دے گا؟ ان کی جزا اس دنیا میں. ہاں، اور جو بچیں گی وہ برزخ کے میدان میں، برزخ کے مرحلے کے اندر ہے. ہاں، یہیں پہ ان کو جزا ملے گی. ہاں، تو جن کو پروردگار پسند نہیں کرتا اور ناراض ہے کہ ان کا سخت حساب لینا ہے، ان کو طول عمر بھی دیتا ہے، ان کو آسائش اور آرامی بھی اسی دنیا میں دے دیتا ہے، تاکہ وہاں کے مرحلے میں کوئی ان کے لیے چیز باقی نہ رہے. اور اس کے حوالے سے روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز نزول بلا، انسان آثار گناہ کے حوالے سے ایمان، زوال نعمت الہی، نزول بلا. انسان کے اوپر گناہ کے آثار کا جو اثر ہے وہ کیا ہے؟ نزول بلا. قرآن کے اندر جو ہے وہ سورہ انعام کی 44ویں آیت اور اعراف کی 97 اور 98 آیت، اس کو بدلات کریے. آیت کا ترجمہ آپ خود جا کے دیکھیے گا. صحیح ہے نا جی؟ آیت میں نے لکھی نہیں ہے ابھی، اس میں بتائی میں نے. سورہ انعام کی 44 اور اعراف کی 98 اور 97 جی. نزول بلا کے حوالے سے قرآن کی آیات اس کے اوپر جو ہے وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں. سورہ انعام کی آیت 44 اور اعراف کی 97-98. صحیح ہے. روایات ہمارے پاس بے شمار موجود ہیں کہ جن کی ہم پچھلی دفعہ بتا چکے ہیں آپ کو، اور دعائے کمیل کے اندر بھی دعا موجود ہے نزول بلا کے حوالے سے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا. صحیح. کوتاہ عمری گناہ کا ایک اثر، یعنی انسان کی عمر جو ہے وہ کم کر دیتا ہے گناہ. صحیح. مگر یہ کہ خدا اس کو اس کی نیک کاموں کی جزا اس دنیا میں دینا چاہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان کے لیے کوتاہ عمری کا باعث بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا، چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہیں. گناہ کا انجام دینا،
اور صلہ رحم نہ کرنا کوتاہ عمری کا باعث بنتی ہے، اور اس کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ ناراض ہوئے، جنہیں یعنی اذیت ہوئی ان کو، تو یہ کوتاہ عمری کا آپ کا سبب بنتا ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جو عمر کی طولانی عمر کا باعث بنتے ہیں، جیسے ماں باپ کی خدمت، صلہ ارحام، باوضو رہنا اور دوسری چیزیں، ٹھیک ہے جی؟ شاید مجھے یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، صحیح؟ اچھا، کوتاہ عمری کے حوالے سے چھٹے امام کی حدیث موجود ہے کہ جناب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی طبعی موت سے پہلے ہی اپنی گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ پانچویں امام کی روایت ہے، پناہ مانگتا ہوں ان سے کہ جن کو اپنے گناہ موت سے نزدیک کر دیتے ہیں، ان کے اپنے گناہ موت سے نزدیک کر دیتے ہیں۔ یہ پانچویں امام کی حدیث۔ اچھا، چوتھی چیز جو آثار گناہ کے اندر آتے ہیں، کیا بتائے؟ زوال ایمان، زوال نعمت الہی، نزول بلا، کوتاہ عمری۔ چوتھی چیز زوال عقل، انسانی عقل کو آہستہ آہستہ زائل کر دیتے ہیں گناہ۔ دیکھیں نا، نئی نئی بیماری عقل کے حوالے سے، الزائمر سنا ہے نام آپ لوگوں نے؟ الزائمر، جو مرحوم شاعر تھے جوش ملیح آبادی، مشہور تھے، آپ کو یقینی طور پہ سنا ہوگا، ان کے اشعار بڑے مشہور ہیں، صحیح؟ جوش ملیح آبادی، جوش ملیح آبادی کی جو سوانح ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری عمر میں جو ہے وہ اسی بھولنے کی بیماری، الزائمر کہتے ہیں بھولنے کی بیماری، تو الزائمر میں مبتلا تھے۔ تو جب وہ اپنے محلے میں پہنچتے تھے، ہاں، تو اپنا گھر تو یاد ہوتا نہیں تھا ان کو، تو وہ جو بچے کھیل رہے ہوتے تھے گلیوں کے اندر، ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی بیٹا یہاں پہ کوئی جوش ملیح آبادی رہتا ہے، اس کا گھر پتہ ہے تمہیں کہاں ہے؟ تو بچے کہتے تھے ہاں ہاں یہ یہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ اپنے گھر میں چل جاتے تھے چونکہ ان کا اپنا گھر ہوتا تھا۔ تو جوش ملیح آبادی کو یہ بیماری لکھا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تو ان کے سوانح میں موجود ہے۔ جو محلے کے بچوں سے پوچھتے تھے کہ یار سنا کہ یہاں پہ شاعر رہتا ہے کوئی جوش ملیح آبادی، اس کا گھر کون سا ہے؟ تو یہ الزائمر بھولنے کی بیماری، اور یہ تو اب تو بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ عقل کا زائل ہونا، صحیح نا؟ تو یہ عقل کا زائل ہونا خود جو ہے وہ گناہوں کے آثار کی وجہ سے ہے، صحیح ہے؟ عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل اور ایک ہے حافظہ۔ حافظہ الگ چیز ہے، اور ذہین ہونا الگ چیز ہے۔ آپ لوگ جو ہے نا، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں بڑی کم ہوتی ہیں، ہے نا؟ لوگوں کو بتانا چاہیے فرق کیا ہے، بہت سارے فرق ہوتے ہیں ہر ایک ایک لفظ کے اندر۔ یہ جو حافظہ ہے الگ چیز ہے، اور ذہین ہونا الگ چیز ہے، صحیح ہے نا؟ عقل الگ چیز ہے، تینوں میں فرق ہے، صحیح ہے؟ اگر یہ کندر کھائیے، جب وہ مثلا ولادت کے حوالے سے یا ولادت کے بعد بھی بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ کندر کا استعمال جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب آپ لوگوں میں کندر کیا چیز ہے نا؟ چقندر نہیں، کندر، صحیح ہے نا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اب کندر کے بارے میں اب آپ لوگوں کو کوئی بات بتاؤ نا تو اس کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے آخر تک، صحیح نا؟ کندر، 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 کاف نون دال را، کندر، صحیح ہے نا؟ جی نہیں جی، آپ کو تو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے، صحیح نا؟ جی اب آپ لوگ کسوٹی نہ کھیلیں کہ 20 سوال میں کروں گی اور پھر آپ کو میں جواب بتا دوں گی، یہاں کچھ نہیں ملنا آپ کو، میں ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ٹائم ہمارا بچے، صحیح؟ کندر ایک قسم کا گوند ہے، جو درخت میں آپ سوراخ کریں تو اس میں سے جو گوند نکلتا ہے نا اندر سے، درخت کے اندر بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جی سوراخ کر دیں اگر تو اندر سے ایک مایع نکلتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اس کو جمع کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کندر کے خاص درخت ہوتے ہیں، خاص درخت کا جو مایع باہر نکلتا ہے اور وہ جمع ہو جاتا ہے، اس کو یہ صاف کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ پنساریوں کی دکان پہ آپ کو بہت ملے گا، اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟
ذائقے میں جب آپ، اب ذائقہ ہی بتا دوں چلیں، اب بھائی کیا کروں میں، ہے نا. دیکھیں یہ بد مزہ ہوتا ہے تھوڑا سا شروع میں، ٹھیک ہے. جس وقت آپ کھائیں گی اس وقت جو ہے وہ کرکرا ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی شیشہ ٹائپ کا لگے گا آپ کو، نہیں، لیکن بعد میں یہ چنگم کی طرح بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. چنگم بن جاتا ہے اور چنگم آپ چباتے رہیے، اس کے بعد جتنا جوس ہے اس کو آپ پیتے رہیے. صحیح ہے نا، آپ کے لیے فائدہ اور سب کے لیے فائدہ، ٹھیک ہے. پیتے رہیے اور پینے کے بعد جو ہے جب اس کا جوس ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو نکال پھر دوسرا ڈال لیجیے آپ، ہے نا. جتنا زیادہ کھائیں، صحیح ہے نا، اتنا زیادہ فائدہ کندر سے ہوتا ہے. کندر کے یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، جب دل چاہیے کھائیے. دیکھیں ایک تو اردو صحیح بولا کریں، صحیح ہے نا. میں اردو کے معاملے میں بڑا حساس ہوں، اردو صحیح بولے. عمر غلط ہوتا ہے، عمر غلط ہے، صحیح ہے نا. اردو صحیح بول کریں، صحیح ہے. تو ویسے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے، انسان کھا سکتا ہے. خیر ہمارے موضوع نہیں ہے، آپ لوگ ہمیں خواہ میں پریشان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ آئیے گا، پھر مکمل نہیں ہوتا موضوع. صحیح ہے جی. اچھا خیر چلیں. وہ چوتھا جو ہے وہ اچھا وہ جو ہے نا کندر جو ہے وہ والا مشہور ہے، ویسے یمنی ہو یا مصری سب میں بہت اچھا ہوتا ہے، جس کی روایات میں آئی ہے چیزیں. بچوں کو کھلائیں، بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. اگر ماں ہے کوئی تو وہ کھائے تو بہت اچھا ہے، حتیٰ جو ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے. سیاہی قلب کا باعث بنتا ہے، گناہ کے آثار سیاہی قلب کا باعث بنتے ہیں. وہی جو ابھی مثال دی تھی امام کی حدیث میں موجود ہے کہ اگر جو ہے وہ دل کے اوپر جو ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے دھبے پڑ جائیں تو پھر اس کا دل جو ہے وہ کسی بھی اثر کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا. صحیح. اسی طرح سے بعض لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ قساوت قلب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہے نا. وہ بلکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ قبلہ ہم امام حسین کی مجلس میں جاتے ہیں اور مجلس میں جانے کے بعد اتنے مصائب پڑھتے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے تعجب، کوشش کرتا ہوں میں کہ کچھ تو آنسو نکل جائیں میرے، لیکن آنسو ہیں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے. یہ کیا ہے بھئی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہو گیا ہے میرے ساتھ. کچھ نہیں ہوا، معلوم ہے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. کیا ہے؟ قساوت قلبی. اس کو کہنا ہے قساوت قلبی، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے اس میں قساوت قلبی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا کے ظلم کو سننے کے باوجود بھی، دنیا کے سارے ظلموں کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ دنیا کے سارے ظلم اگر ایک طرف رکھ دیے جائیں، سارے مظلوموں کو ایک طرف جمع کر دیے جائے، کربلا کے ایک ظلم کا جواب کو نہیں ہو سکتی وہ چیز. لوگ مقایسہ کرنے لگتے ہیں کربلا کے غموں کو کہ کربلا میں ایسا ہوا تھا، یہاں تو اتنے مارے گئے، نہیں یہ مارے گئے، یہ ان کا مقابلہ ایک سے نہیں کر سکتے آپ کربلا کی. سمجھے؟ تو اب اتنے ظلم سننے کے باوجود، لشکر کے اتنی مظلومیت حسین، امام حسین سننے کے باوجود، اگر کسی کے آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہے، وہ اپنے محاسبہ کرے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں گناہ تو سرزد نہیں ہوا کہ قساوت قلبی اس میں آ گئی ہو. تو آثار گناہ میں ایک چیز کیا ہے؟ قساوت قلب کو سخت کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کے آنسو ختم کر دی. یہ حدیث جو قساوت قلب کے حوالے سے امام علی کی موجود ہے کہ دل سخت نہیں ہوتے مگر گناہوں کے سبب سے. مولا کی حدیث ہے، بہار الانوار کی 70ویں جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے ویسے تو میں نے، لیکن میں آپ کو بیان اس لیے نہیں کر رہا کہ نشر میں فرق ہوتا ہے.
ایک مرتبہ یہاں سے شائع ہو، ایک مرتبہ دوسری کمپنی نے شائع کیا، تو صفحے کا اختلاف آ جاتا ہے. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈریس وہ والا جو آپ کو مل جائے گا بہار انوار کی 70ویں جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حدیث نمبر لکھنا بھول گیا میں، وہ لکھنا چاہیے تھا، زیادہ بہتر ہوتا. خیر، اچھا کتنی بتا دی چیزیں ہم نے آثار گناہ کے اندر؟ 6 چیز بتا دی ہیں. 7ویں چیز، ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں یہ گناہ. مولا کو تو مانتے ہیں نا سب، مولا سے تو انکار نہیں ہے نا، ان کی بات حق ہے نا، جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے نا. ایسے ہی ہوگا نا. مولا فرماتے ہیں کس میں؟ غرر الحکم میں، کتاب کا نام، اس میں فرماتے ہیں جس نے گناہ کیا وہ اسی دنیا میں رسوا ہوگا. یہ مولا کی پیشن گوئی ہے. جو مانتا ہے مان لے یا انکار کر دے کہ نہیں مانتے. بعض باتیں صحیح ہیں ان کی، نعوذ باللہ، کہ بعض باتیں صحیح ہیں بعض باتیں غلط. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کے اثر کو اسی دنیا میں پائے گا، اسی دنیا میں ذلت و رسوا ہو کے رہے گا وہ شخص. 8ویں چیز، رزق و روزی کی برکت ختم ہو جائے گی. 5ویں امام کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی گناہ انجام دے گا اس کی رزق و روزی سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا. 5ویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں اصول کافی کی 2 جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نویں چیز، اچھا میں تیزی سے گزر رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، پھر ہم اسی مرحلے پہ آ گئے پرانے والے اس پر. نویں چیز جو آثار گناہ میں ہے کہ حاکمان بد کردار کو مسلط کر دے گا. اب اس کے اوپر تو مجھے آج کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. صبح سے اگر ٹی وی کسی نے دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہی کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب میں کیا بولوں اس کے اوپر، کیا وضاحت کروں گا، معلوم ہی نہیں سب کو. اچھا یہی نہیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی سنے میری بات ہے نا تو اس کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں. سب کو اندازہ ہے کس کے حاکم کیسے ہیں، اور وہ حاکم جو ہے نا وہ کیسے آتے ہیں. وہ آتے ہیں عوام سے. عوام کا کردار جیسا ہوگا حاکم ویسے ہی ہوں گے. اپنے کرداروں کا، عوام کے اپنے کرداروں کا جائزہ لے لیجئے. ہاں اگر جائزہ لینا مشکل ہو تو حاکموں کو دیکھ لیجئے گا. جیسا کردار حاکم کا سمجھیے گا ویسے سمجھ لیے گا کہ اب تو ہمارا یہ کردار ہے. یعنی اپنا محاسبہ حاکموں کو دیکھ کر لیجئے گا. حاکم اگر اچھے ہیں تو آپ کا کردار بھی، اور اگر آپ کا حاکم اچھے نہیں ہے تو سمجھ لیجیے گا کردار میں کوئی، آپ کے اعمال میں کہیں مسائل ہیں. البتہ اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے انفرادی لحاظ سے بہت نیک شخص ہو، مومن ہو، متقی ہو، لیکن اجتماعی لحاظ سے بالآخر اجتماعی مسائل الگ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ گناہ اجتماعی ہوتا ہے، ایک مرتبہ گناہ فردی ہوتا ہے. فردی لحاظ سے اگر نیک انسان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے اس کی وجہ سے حاکم ایسے بن گئے. نہیں، اجتماعی لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں. صحیح ہے؟ حدیث قدسی موجود ہے اس حوالے سے کہ جو مجھے تسلیم کرتے ہوئے میرے احکام کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کے سر پر ایسا حاکم مسلط کروں گا ہاں جو کم سے کم مجھے تو نہیں جانتا ہوگا. حدیث قدسی ہے. سنی نہیں؟ متوجہ نہیں ہوئی حدیث کی طرف. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حدیث قدسی سمجھتی نا کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ اللہ کا قول، اللہ کا کلام. تو قرآن نہیں ہے یہ، لیکن کلام وہ ہے. اچھا حدیث قدسی میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں شامل ہے، جی جی قرآن میں شامل نہیں ہے. خدا کے الفاظ تو ہیں لیکن یہ قرآن میں شامل نہیں ہے. اور جی نہیں، میں چونکہ ٹائم نہیں ہے نا اس لیے فائدہ اٹھا لیں آپ لوگ. میں مجبور ہوں جلیلی بتانے کے لیے، ورنہ بھی آپ کو گھماتا تھوڑا سا. خیر، فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی اللہ کی ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. قرآن میں معنی اور الفاظ دونوں کے دونوں اللہ کے ہیں. لفظ بھی اللہ کا ہے جو استعمال ہوا ہے، معنی بھی اللہ کے ہیں. صحیح؟ حدیث قدسی میں معنی اللہ کے ہیں، لفظ اللہ کے نہیں ہیں. یہ فرق ہے سب سے اہم پر. سمجھیے؟ واضح ہوا؟
قرآن لفظ بھی الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی وہی ہیں جو اللہ کے ہیں. حدیث قدسی معنی وہی ہیں جو اللہ کے ہیں، معنی وہی ہیں جو اللہ کے ہیں، لفظ اللہ کے نہیں ہیں. صحیح؟ اللہ کا پیغام آیا فرشتے کے ذریعے سے، رسول نے اپنے الفاظ میں اسی معنی کو بیان کر دیا جو اللہ چاہتا تھا. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی اللہ کے معنی کو بیان کرنا رسول کی اپنے الفاظ میں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. بس یہ بنیادی فرق ہے قرآن میں اور حدیث قدسی کے اندر. واضح ہو گیا؟ ہاں، فرق پڑ جائے. کسی کو اگر شک ہے یا سوال ہے بتا دیں، واضح کر دوں. اور نہیں ٹھیک ہے. حدیث قدسی میں کیا کہا؟ اب ایک اور سنیے کہ کیا کہا. امام نے کہا جو کوئی گناہ انجام حدیث قدسی، جو مجھے تسلیم کرتے ہوئے میرے احکام، مجھے مانتا ہے، مجھے تسلیم کرتا ہے، مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، میرے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، گناہ کرے گا، میں اس کے سر پر ایسا حاکم مسلط کروں گا کہ جو کم سے کم مجھے نہیں جانتا ہوگا. یعنی کیا ہوگا؟ اللہ کا منکر ہوگا، یا ایسا ہوگا کہ بظاہر مانتا ہوگا نہیں مانتا ہوگا دل سے، یا ایسا ہوگا کہ جو سب کو جانتا ہوگا اللہ کو نہیں جانتا ہوگا. واقعاً بڑی عجیب حدیث ہے. بحر الانوار کی 70ویں جلد ہے، اس میں موجود ہے یہ حدیث، اور اعمالیہ شیخ صدوق میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث قدسی. 10ویں چیز نابودی اعمال نیک. چھٹے امام کی اور دوسرے ائمہ کی بے انتہا احادیث اس کے اوپر موجود ہیں. بحر الانوار کی جلد نمبر 67 میں احادیث موجود ہیں، آپ خود تلاش کر لیے گا. ٹھیک ہے. اب میں پڑھ کے نہیں سنا رہا احادیث، ورنہ ٹائم ہمارا نکل جائے گا. وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 7 میں بھی احادیث آپ کو اس موضوع کے حوالے سے مل جائیں گی. میں جلدی سے ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد میں آ جاؤں اپنے اصل اس پر کہ اس کو آج ختم ہی کر دیں. صحیح؟ حالانکہ ٹائم، ہاں جی، ہم نے بتائی تھی کہ بعض جگہ گناہ کے آثار تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان ہو سکتا ہے متوجہ ہو اپنے گناہ کی طرف، ہو سکتا ہے اپنے گناہ کی طرف انسان متوجہ نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے سوال ہوا مجھ سے کہ بھائی ہم کیا کریں. اب ایک جگہ پہ میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ مثلا برابر میں سیمنٹ کی فیکٹری ہے یا مثلا آٹے کا کارخانہ ہے. اب اگر اس کے اوپر سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ تو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے پاس آئے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنا فلٹر لگا لوں اور دوسرے کے اوپر نہیں لگا سکوں، یا اللہ نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہو. نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کے اوپر اثرات آئیں گے. ہاں، ماحول جب خراب ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ نعمت جو ہے وہ سب تک پہنچے اور مجھ تک نہ پہنچے، یا گناہ کے آثار مجھ تک نہ پہنچیں باقی سب تک پہنچ جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سب کو برابر سے بھگتنا پڑتا ہے، سب کے اوپر اثر آتا ہے. تو اب جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ان آثار کو ختم کر سکیں، ان گناہوں کے آثار کو ختم کر سکیں، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں، ان کے اثرات کو بچ سکیں. اچھا، پچھلی دفعہ تو میں نے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں بیان کی تھیں، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مختلف روایات کو دیکھنے کے بعد کم سے کم میری نظر سے جو گزری 25 چیزیں ایسی گزری کہ جن کے اوپر اگر انسان عمل کرے تو وہ گناہوں کے اثرات کو مٹا سکتا ہے، اور اگر مٹا نہیں سکتا تو کم از کم ضرور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں آؤں تیزی سے کس کی طرف، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کا پھر مسئلہ آ گیا ہے، اس لیے میں تیزی سے پھر آتا ہوں کہ ایمان. جتنا انسان کا اپنا ایمان قوی ہوتا رہے گا، مضبوط ہوتا رہے گا، یقین کی منزل بڑھتی رہے گی، تو انسان کہ اس یقین اور ایمان کے قوی ہونے کے ساتھ ساتھ جتنا قوی ہوگا، اللہ تعالیٰ ادھر سے اس کے گناہوں کو مٹانا شروع کرے گا، گناہوں کو کم کرنا شروع کرے گا. جب گناہ مٹیں گے تو اس کے گناہوں کے اثر میں، آثار میں خود بخود کمی آئے گی. بس
ایمان کون سا ایمان؟ اللہ کے ذات کے اوپر ایمان، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان، رسالت کے اوپر ایمان، حضرت رسول کی جو ہے نبوت کے اوپر ایمان، ان کی ختم نبوت کے اوپر ایمان، اور سب سے اہم چیز کیا کہ جس کے لیے اللہ نے رسول کو زحمت دی، اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ صحیح؟ تو ایمان کی تقویت پہلی چیز ہے، پہلی منزل ہے کہ انسان اگر ایمان اپنا قوی کرے گا، جیسے جیسے ایمان و یقین کی منزل بڑھتی رہے گی، گناہ کم ہوتے رہیں گے، اس کے اثرات ختم ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری چیز اعمال صالح، عبادت، واجبات کو انجام دینا، محرمات سے پرہیز کرنا، حتیٰ یعنی پہلے دور کے اندر واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مکروہات اور مستحبات پوچھا کرتے تھے، علماء سے لوگ پوچھا کرتے تھے مکروہ یہ تو مکروہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے یا نہیں، اس کو انجام دینے کے، کیوں؟ اس لیے کہ حرام اور واجبات کو اصلا پوچھتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں پوچھتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ عام تھے، اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ یہ تو یقین ہے واجبات اور حرام تو سب انجام دیتے ہی ہیں، یعنی محرمات سے پرہیز کرتے ہیں، واجبات کو تو انجام دیتے ہی ہیں، لیکن ہمیں پوچھنا ہے مکروہات کے بارے میں کہ کہیں مکروہ تو نہیں ہم سے سرزد ہو رہا۔ لیکن الحمدللہ مکروہ اور مستحبات تو اب ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا چلو مکروہ تو ہے، چھوڑیں کوئی بات نہیں، مکروہ تو ہے صرف، ہاں ارے مستحب ہے، کون سا واجب ہے؟ جب انسان کا اپنا عمل اس بات سے شروع ہو کہ وہ مستحبات اور مکروہات کو ترجیح دینے لگے، یہ ہے منزل مومن کی صحیح درجے کی، صحیح منزل یہ کہ وہ اہمیت دے گا تو واجبات اور محرمات سے پرہیزی خود بخود محکم ہوتی رہے گی۔ اگر انسان اس کے اوپر آ جائے، واجبات کی حد تک محدود ہونا کہ مجھ پر واجب نہیں ہے، یہ تو واجب نہیں ہے، یہ تو واجب نہیں ہے، بہت آوازیں سنتے ہیں ہم معاشرے کے اندر، یہ ہم پر واجب تو نہیں ہے، ہم پر واجب تو نہیں ہے، ہم پر واجب نہیں ہے۔ ارے واجب نہیں ہے تو صرف واجبات رہ گئی کیا؟ یہ مستحبات کے اللہ تعالیٰ نے ایسی بھیج دیے، یہ مکروہات کے اللہ تعالیٰ نے ایسی بتا دیے۔ کراہت کا اظہار کرنا مکروہ، اللہ راضی نہیں ہے اس عمل سے تمہارے، ہاں گناہ نہیں دے گا، راضی نہ ہونا الگ چیز ہے، گناہ دینا ایک الگ چیز ہے۔ گناہ ملے گا آپ کو حرام کام میں، ثواب ملے گا آپ کو واجب کام میں۔ ہاں اب دیکھیں کس طرح سے نظام بنایا، واجب میں ثواب دے رہا ہے، حرام میں گناہ دے گا۔ کہا اچھا مکروہ ہے، میں راضی تو نہیں ہوں، کر سکتے ہو چلو سزا نہیں دوں گا، لیکن مستحب میں دوسری جگہ کہ کرو گے واجب میں الگ دوں گا ثواب، کرو گے یہاں پہ بھی ثواب دوں گا، یعنی وہ بانٹ رہا ہے ثواب۔ انسان آئے تو صحیح، واجبات کو چھوڑے ابھی، یعنی چھوڑنے سے مراد یہ نہیں واجبات چھوڑ دے، واجبات کی منزل اب آگے بڑھیں، واجبات سے اب دوسرا مرحلہ آگے بڑھیں قدم، واجبات پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، دوسرا قدم آگے بڑھانا ہے ہمیں کہ مستحبات کے اوپر کوشش کریں، توجہ دیں، مکروہات کے اوپر توجہ دیں، تاکہ وہ چیز محکم ہو، کون سی؟ واجبات کی اور مکروہات کی، کیوں ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ خیر بہرحال تیسری چیز توبہ، توبہ کا عمل انسان کے گناہوں کو خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے توبہ کی میں اس کو گناہ بخش دوں گا، کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لی۔ لیکن یاد رکھیے گا آج کل کے زمانے کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خصوصاً لوگ جو ہے وہ استغفار کو کہتے ہیں توبہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ یہ والی توبہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی توبہ ہے، معاشرے میں پائے جانے والی توبہ ہے، لیکن جو شریعت اور اسلام جس کو توبہ مانتے ہیں وہ توبہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ توبہ الگ چیز ہے، استغفار الگ چیز ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار طلب مغفرت ہے، طلب رحمت ہے، وہ دعا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں
اس کا مطلب توبہ نہیں کر رہے آپ. توبہ الگ چیز ہے, فرق ہے دونوں میں. استغفار توبہ نہیں ہے, توبہ استغفار نہیں ہے, یہ طلب مغفرت ہے. توبہ الگ چیز. توبہ کیا چیز ہے پھر؟ جب ہماری توبہ کر جاتی ہے, جو گناہ کر چکے ہیں ان کو چھوڑ دی, ان کو دوبارہ نہ کرنے. شرمندہ ہونا. شرمندہ ہوں. توبہ ہے کہ انسان اپنے پرانے گناہ کے اوپر پشیمان ہو, شرمندہ ہو, اور ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا مصمم. فی الحال تو کر لے, اس لیے کہ آئندہ کی خبر تو اللہ کو ہے. ابھی تو کریں ارادہ کہ گناہ نہیں کریں گے ہم, لیکن پشیمانی, اس کا نام ہے توبہ. انسان نادم ہو, پشیمان ہو, شرمندہ ہو گناہوں کے اوپر, اور ارادہ کرے آئندہ کے نا انجام دینے کے اوپر. اس کا نام ہے توبہ. واضح ہوا, تعریف واضح ہوئی. توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ کی تعریف ہے گناہوں کے اوپر شرمندہ, پشیمانی, ندامت اور آئندہ کا ارادہ کرنا کہ نہیں کروں گا. یہ ہے, اس کا نام ہے توبہ. ابھی کان پکڑ لینا استغفار, یہ توبہ نہیں ہے. توبہ وہی ہے جو ابھی تعریف بتائی, ارادہ, پشیمانی, ندامت, یہ توبہ ہے. سچے دل کے ساتھ کرے, اس کو قبول کرتا ہے پروردگار. اچھا, پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی, کہ استغفار پڑھو, استغفار 70 مرتبہ. یہ طلب مغفرت ہے, معاف کر دے پروردگار, معاف کر دے. توبہ نہیں, توبہ الگ چیز ہے. لوگ یہاں پہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہی توبہ ہے. نہیں, توبہ یہ نہیں ہے, یہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. بس سچی توبہ انسان کو. اور پھر وہ سورہ فرقان کی جو ہے وہ 68ویں اور 68 اور 69 جو ہے سورہ فرقان کی آیات موجود ہیں, جو اللہ تعالیٰ قرآن میں, بلکہ اس میں وعدہ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جو اگر اعمال صالح انجام دے گا اور توبہ کرے گا اور اعمال صالح کو انجام دے گا, تو ہم اس کے گناہوں کو تبدیل کر دیں گے. کس میں؟ نیکیوں میں. یہ آیت موجود ہے پروردگار کے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ انسان اگر انجام دے, نہ فقط یہ کہ وہ ختم کر دیے جائیں گے, بلکہ ان کو حسنات میں بھی تبدیل کر دیا جائے گا. چوتھی چیز ترک گناہ, گناہ کو بالآخر معاف, گناہ کو چھوڑ دینا, گناہ کو ترک کرنا. اور پانچویں چیز نیک کام انجام دینا. نیک کام انجام دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جناب آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. تم نیک کام انجام دو. اچھا, اوپر ہم نے بتایا تھا اعمال صالح. اعمال صالح اور نیک کام میں کیا فرق ہے؟ اعمال صالح عبادات سے تعلق رکھتا ہے, نیک کام کلی طور پر ہیں, چاہے وہ عبادات کا کام ہو, چاہے وہ فقیروں کی مدد ہو, کسی مومن کا گھر بنانا ہے, کسی مومن کی شادی میں مدد کرنا ہے, کسی کوئی بھی XYZ, یہ سارے نیک کام ہیں. کوئی بھی نیک کام انجام دیں, یہ بھی باعث بنتے ہیں کہ انسان کے گناہ کو مٹا دیے جائیں گے. اسی طرح سے سب سے چھٹی چیز اعتراف و اقرار گناہ. اسی لیے عرفہ, میدان عرفات کو کیوں کہتے ہیں؟ میدان عرفات, حج کے موقع پر میدان عرفہ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میدان عرفات. کیوں؟ اعتراف کی جگہ. انسان وہاں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے, اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو, معافی مانگے, طلب مغفرت کرے, استغفار کرے. ہاں, اسی لیے اس کو کہتے ہیں میدان عرفہ یا میدان عرفات. صحیح ہے. اب اس میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتا دیا تھا کہ گناہوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے, چھپا کے رکھیں. صحیح. اچھا, اسی طرح سے وضو سے رہنا. اور اس میں روایت ہے رسول خدا کی کہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھے تھے. تو ایک چیز دکھاؤں, کہ دکھائیے. سلمان فارسی نے کہا. رسول بلند ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹہنی کو ہلایا. ٹہنی کو ہلانے کے بعد اس کے سوکھے پتے جو تھے وہ گرنے لگے. کہا کہ دیکھو کہ جب انسان جو ہے وہ وضو کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے سوکھے پتے جھڑ گئے. تو بس انسان کو جتنا زیادہ چاہے وضو, نہ فقط یہ کہ آپ کا ٹائم پیریڈ جو زندگی کا ہے وہ بڑھا دیتا ہے, بلکہ گناہوں کی جھڑنے کا سبب بھی وضو بنتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ وضو کے ساتھ رہے. اسی طرح سے خضوع کس موقع پہ؟ دعا و مناجات کے موقع پر, یعنی گریہ, یعنی واقع
دل کے ساتھ انسان جو ہے گریہ وزاری کرے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اور طلب مغفرت کرے۔ اسی طرح سے نویں چیز وہ ہے بیماری میں تحمل، صبر و تحمل۔ بیماری جب مومن کے اوپر آتی ہے تو اس کے گناہوں کے گھٹنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے مصیبت اور مشکلات پر صبر۔ اور 11ویں چیز مومن کی حاجت روائی کے لیے آپ پرانا درس سن لیجئے گا انشاءاللہ تو آپ کو تفسیر اس کی پتہ چل جائے گی۔ 12ویں چیز جو گناہوں کو کم کرتی ہے وہ صلہ ارحام ہے۔ نہ فقط یہ کہ آپ کے گناہوں کو کم کرتی ہے بلکہ آپ کی عمر میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے 13ویں چیز خوش اخلاقی، جو کہ ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کو کچھ کہہ کے تو دیکھیں آپ، ایسے پھول جھڑیں گے ہاں کہ پوری دور دور کے جو گھر بھی ہوں گے یا دکانیں ہوں گی آپس میں وہ سب روشن ہو جائیں گے اس سے، ایسے ایسے جو ہے وہ پھول اس کے دہانے مبارک سے جو ہے وہ صادر ہوں گے۔ تو خوش اخلاقی جو ہے وہ باعث بنتی ہے کہ جو کہ آپ کے گناہوں کو مصافحہ اور معانقہ کرنا، مومن کے ساتھ ہاتھ ملانا اور اس سے گلے ملنا، یہ خود جو ہے وہ باعث بنتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دیدار مومن زیارت کرنا۔ 15ویں چیز 16 ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ خود باعث ثواب ہے۔ 17ویں چیز فقراء مومن کو اطعام دینا۔ اچھا اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں کھانا کھلا، نہیں، مومن فقراء مومن کو کھلائیں بہت سارا ثواب ہے۔ میں کہتا ہوں کسی بھی مومن کو اطعام دینا ثواب کا باعث ہے، ضروری نہیں ہے کہ فقیر ہو وہ، ان کے پاس تو بہت ماشاءاللہ سے یہ تو پی سی میں جا کے کھا سکتے ہیں، کھانے دیجیے آپ پی سی میں، اب آپ کھلا دیجیے، آپ کیوں نہیں کھلا رہے؟ مومن کو فقط اس لیے میں کہتا ہوں بابا چائے پلا رہی ہیں آپ، اس کے آگے آپ مہمان نوازی کو کچھ سامان رکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اجداد کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے والدین کو آپ کے سروں پر قائم رکھے ان کا سایہ، صحیح؟ اپنے جو گزرے ہوئے افراد ہیں، آپ کے اجداد ہیں، آپ کے آئمہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے، نیت کر لیں ایک پانی کے گلاس پلانے کے اوپر، ایک چائے پلانے کے اوپر، کیا حرج جاتا ہے؟ کوئی مہمان آ جائے، نیت کس طرح؟ جی نیت کس طرح سے؟ آپ کے دل میں قصد، نیت کا مطلب ہے قصد، میں اس پانی گلاس پانی پلانے، اس بندے مومن کو میں پانی پلا رہی ہوں، اس کا جو اجر و ثواب اللہ نے مجھے دینے کے لیے لکھا ہے وہ میرے مثلا فلاں کو پہنچے، معصومین کو پہنچے، مثلا معصومین کو پہنچائیں ثواب۔ معصومین جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے بھیجے ہوئے ہدیہ لے کر خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ اس سے بہتر ہدیہ آپ کو بھیجیں گے، نیت کر لیں۔ اور میں بتا رہا ہوں روایات، اب میں واقعاً کسی دن جو ہے شاید موقع لگا تو میں آپ کو صرف اس موضوع پہ اطعام مومن، اسی موضوع پہ حدیث سناؤں گا کہ کیسی کیسی روایتیں ہیں۔ کب بھول جاؤ، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے تو بہت ثواب ہے، فقیر نہیں بھی ہے تو فقط اس عنوان سے کہ مومن ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں واقعی نا، مولانا آج کل بڑی پریشانی آئی ہوئی، آج کل بڑی مصیبت، میں نے 4 مومن کو بلاؤ، 5 مومن کو بلاؤ، اپنے گھر میں کھانا کھلاؤ، دیکھو کیسی مصیبت جاتی ہے تمہارے گھر سے، کھلاؤ۔ اچھا بابا ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو ہیں اس مومن کو بلا کے جو ہے وہ روسٹ اور کیا وہ سبزیاں اور پتہ نہیں کیا کھلائیے، کیا ضرورت ہے؟ یہ تکلفات میں نہ پڑیں۔ اطعام مومن کی آئیے، اطعام مومن جو توان ہے اس میں کھلاؤ۔ اچھا اب اس کا لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کہاں؟ رمضان میں، کہاں؟ وہی وہ کھجور کھلاؤ، ثواب میں کھجور کھلانا نہیں، افطار کروانا ہے، مومن کو افطار کروانا ثواب ہے۔ تو سوال ہوا یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم افطار دے سکیں، کہا اچھا ایک کھجور کھلا سکتے ہو؟ کہاں وہ کھلا، کھجور کھلاؤ۔ بل لوگوں نے کیا کھجور کو پکڑ لیا
افطار چھوڑ دیا. ارے بھئی افطار پہلے تھی, کھجور تو آیا کہ نہیں کر سکتے. عرب کے دور کے نا لوگوں کے باغات ہوتے تھے, درخت ہوتے تھے, گھروں میں درخت ہوتے تھے, کبھی کھجور تو کھلا سکتے ہو. کھجور ان کی ہوتی ہے سب سے سستی چیز جو ہر گھر میں پائی جاتی تھی. اچھا کھجور تو کھلا سکتے ہو, یہ رسول کہہ رہے ہیں. کہاں کھجور تو کھلا سکتے ہیں, ایک کھجور کھلا دو, ایک کھجور کھلا دو, افطار کرا دو, اتنا ثواب ہے نا. لوگوں نے کھانے کو ہٹا دیا, افطاری کو ہٹا دیا, بہانہ یہ مل گیا کھجور کا ہے, ایک کھجور کھلا دو. بس ایک کھجور نہیں, کھانا کھلانا ہے. اطعام مومن کا ثواب ہے, مومن کو کھانا کھلانا ثواب ہے. جتنی توان ہے اتنا کھلا دو. ضروری نہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ بہت زیادہ انتظام کریں. ہاں پریشانی ہے, مشکل ہے, گرفتاری ہے, آپ کو کوئی مشکل آ گئی ہے, اس کے حل کے لیے 4 مومن 5 مومن کو جمع کریں. ہاں البتہ روایات میں دیکھیں, تفصیل تو میں نہیں بتا رہا, خیر روایات میں اگر جلدی دعا قبول کرانا ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے روایت میں کہ البتہ دیکھیں سادات برابر ہیں سب, صحیح, کوئی فرق نہیں ہے, لیکن بہرحال جس طرح سے تمام مومن برابر ہیں لیکن سادات کو ایک بلاخر فضیلت حاصل ہے. صحیح ہے. سادات میں اگر وہ ہاشمی سادات ہیں, صحیح ہے, اور ایک فاطمی سادات ہیں, تو بالآخر ان میں بھی فاطمی سادات کو ہاشمی سادات کے اوپر فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے فضیلت, کیا کریں, اللہ نے رکھی ہے. اسی طرح سے مومن سارے برابر ہیں, لیکن دعاؤں کے لیے اگر کوئی موسوی سادات ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے, ان کی جو ہے وہ قبولیت دعا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی ہے کہ قبولیت دعا کے لیے جو ہے وہ ان کی بہت اہمیت آئی ہے. صحیح ہے. تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بات بتا دی ہے. بہرحال اطعام مومن, چلیں پھر ہم نکل جائیں گے کہیں اور. یہ آپ لوگ بہکا دیتے ہیں مجھے. اچھا پھر ہم اب ٹائم نکل کے چلیں, ٹھیک ہے, پھر اگلی دفعہ. کتنے ہو گئے تھے ویسے؟ جی 17 ہوئے تھے. اطعام مومن. 18 شوہرداری, وہ پچھلی دفعہ ہم نے بتا دی تھی کہ شوہر کو ایک گلاس پانی پلانا کم سے کم 60 گناہوں کو ختم کرتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے مردوں کے لیے بیوی کے گھر کے کاموں میں مدد کرنا ہے نا, اس کی مثال بھی دے دی تھی. غصے کے عالم میں نہیں, محبت سے, پیار سے, دل سے. صحیح. اسی طرح سے جو ہے وہ حقیقی روزہ رکھنا. حقیقی روزے سے مراد جو ہے وہ بہرحال بعض خواتین کی نظریں بار بار جو ہے وہ گھڑی پہ جا رہی ہیں, مجھے احساس ہے, معذرت چاہتا ہوں. صحیح ہے نا. اسی طرح سے جو ہے وہ افطار, مومن کو افطار کرانا. اسی طرح سے جو ہے وہ جی 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 آواز, حقیقی روزہ یعنی وہی جو کہتے ہیں نہ فقط یہ کہ پیٹ کا روزہ بلکہ آنکھوں, کانوں اور اندوں کا بھی روزہ, اعضاء و جوارح کا روزہ. صحیح. اسی طرح سے جو ہے وہ مومن کو روزے میں افطار دینا. اسی طرح سے جو ہے وہ صدقہ, یتیم سے الفت و محبت, یتیم بچے سے سر پہ ہاتھ پھیرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. بڑی نہیں پتہ ابھی اس میں حکمت کیا ہے. دیکھیں بعض چیزیں آئمہ نے ہمیں بتا دی ہیں حکمتیں, بعض جگہوں پہ ہمیں نہیں پتہ. ایک بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا کا بہت زیادہ ثواب ہے, ہاتھ پھیرو سر پر. ابھی اس میں حکمت کیا ہے, کیا وجہ ہے نا. ابھی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی نامحرم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں کہ ابھی بڑا ثواب آیا ہے. نہیں, یتیم سے مراد جو ہے جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت یتیم ہے نا. میں بھی یتیم ہوں, میرے نہ ماں ہے نہ باپ ہے, انتقال ہو گیا دونوں کا, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. صحیح. ہاں تو میں بھی یتیم ہوں. نہیں میں یتیم نہیں ہوں, میں یتیم کے اس سے خارج ہو گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم جو ہے بلوغ کی حد تک ہے, بالغ ہونے کے بعد یتیمی کے وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہاتھ پھیرنا ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ 23واں کون سا کتنا نمبر بنا, خیر نمبر آپ لوگ کاؤنٹ کر لیجیے گا, جو ہے توسل آئمہ, آئمہ سے توسل کرنا اور زیارت آئمہ. اور آخری جو ہے وہ کون سا 24واں ہو گیا 25واں ہو گیا 23. صحیح ہے. ہاں یتیم ہو گیا, صدقہ ہو گیا, توسل ہو گیا, اور اب ہو گیا آخری کیا
کثرت کے ساتھ صلوات بھیجنا. سر ایک اور ہے. اب آپ گنتے رہیے گا, وہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو گیا ہو. کثرت کے ساتھ صلوات بھیجنا اس کا اپنا ایک اثر ہے. اچھا, لوگ عموماً کیا کرتے ہیں, لوگ عموماً جو ہے صلوات کو بڑا کم سمجھتے ہیں, بہت ہلکا سمجھتے ہیں. ہلکا نہ سمجھیے گا. ابھی تو خیر کافی ضعیف ہو گئے, آئے روحانی ہوتے ہیں, اور وہ جو ہیں تعبیر خواب میں کئی مرتبہ ملا ان سے, تو ہے نا, ابھی حیات ہیں, تعبیر خواب کے اندر بڑے ماہر ہیں, خواب کی تعبیر بتانے میں. صحیح. تو ایک بار میں نے ان سے سوال کیا, خود میرا اپنا ذاتی سوال تھا ان سے. میں نے کہا جی یہ آپ نے یہ کہاں سے مسئلہ سیکھا, مجھے بھی دے دیں آپ, کوئی مجھے بھی عطا ہو جائے. کہا کہ یہ کہیں سے نہیں سیکھا, میں نے کثرت صلوات کی وجہ سے مجھ پر عطا ہوا. اتنا زیادہ صلوات پڑھی, اتنا زیادہ صلوات پڑھی کہ اللہ نے ایک نعمت, ایک علم سے ان کو خاص نوازا. تو یہ صلوات معمولی چیز نہیں ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اچھا, اب وہ آپ کسی مومن سے کہیں کہ میرے فلاں کے لیے تم جو ہے وہ فاتحہ پڑھ دو, کہ وہ سورہ حمد پڑھوں, 3 مرتبہ قل پڑھوں, ہے نا, ہو سکتا ہے کچھ سستی کریں. ہاں, اچھا, لوگ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ یہ سنتے ہیں کہ شاید سورہ, جی ہاں ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سورہ حمد کی اگر تلاوت کرے گا اس میں بھی ثواب ہے, سورہ توحید کی تلاوت کرے گا اس میں بھی ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ مومن کو زحمت نہیں دینا چاہتی ہیں اور کہتے ہیں ثواب بھی کثرت کے ساتھ پہنچ جائے, ثواب بھی زیادہ پہنچے, تو سب سے بہترین کہ ایک مرتبہ صلوات بھیج دو میرے اجداد کے لیے, صرف صلوات. اچھا, صلوات کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ صلوات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جہاں آپ کے اجداد کو اس کے اثر ملے گا, اس کے اثرات آپ کے اوپر بھی آئیں گے. یہ ایک سب سے بڑا کمال ہے کہ نہ فقط ان کو ثواب ملے گا, لیکن پڑھنے کے بعد جو اس کے اثرات آئیں گے وہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی آئیں گے. جیسے ابھی آغا روحانی کا میں نے بتایا کہ ان کے کثرت صلوات پڑھنے سے اللہ نے ایک ان کو علم عطا کر دیا اپنی طرف سے. کیا؟ تعبیر خواب, کہ خواب کی تعبیر بتانے لگے. خیر, اچھا, یہ سوال کا جواب جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے یہ امتحان کی مصیبت ہے؟ چونکہ بالآخر بعض دفعہ گناہوں کے اثر سے نہیں آتی, بلکہ یہ مبتلا ہوتا ہے امتحان کے اندر, کہ امتحان کی وجہ سے آ رہی ہے یا گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی کچھ روایات ہیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آؤں گا تو روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس کا تفصیلی آپ کو جواب وہاں پہ مل جائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معذرت لیٹ ہونے کی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.